مسئلہ کیا ہے؟ تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تم کیوں باتیں کرتے ہو اس کے ساتھ؟ سیدھا کلاس سے باہر نہیں، انسان بنو، سیدھے کھڑے ہو، غصہ نہیں دلاؤ، دیکھو نہیں کرو، آج طبیعت صحیح نہیں۔ ہاں بالکل خبردار، غسر دغم کو آرام کینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا عبید اللہ بن موسى قال اخبرنا حنظلة بن ابي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تم کیوں باتیں کرتے ہو اس کے ساتھ؟ سیدھا کلاس سے باہر نہیں، انسان بنو، سیدھے کھڑے ہو، غصہ نہیں دلاؤ، دیکھو نہیں کرو، آج طبیعت صحیح نہیں۔ ہاں بالکل خبردار، غسر دغم کو آرام کینا۔ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لے کے آئے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5۔ اسلام کی بنیاد اور اسلام کی اصل عمارت، اسلام کی تعمیر، اسلام کا وجود، اسلام کی حقیقت، اسلام کے لوازمات، اسلام کے مقتضیات اور اسلام کے ثمرات اور نتائج، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 5 چیزوں کے اوپر متعین کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے شہادت ان لا الہ الا اللہ، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کا لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور اللہ کی وحدانیت میں شریک نہیں، ملک میں شریک نہیں۔ یہ ہے سب سے پہلے اور بنیادی اصول اور سب سے زیادہ اہم ترین وہ دعویٰ جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا سارا دار و مدار وہ متعین ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ تمام کی تمام آیات کو آپ جب آپس میں ملا لیں گے تو ان کا خلاصہ اور نتیجہ وہ یہی نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں اور اللہ کے حضور سب سے زیادہ اہم ترین ملکہ اور اہم ترین کام وہ ہے اللہ کی وحدانیت بجا لانا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کتنی مختصر سی صورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنا تعارف، اپنی شان، اپنی عظمت کا بیان کیا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی سے پیدا، نہ وہ کسی سے پیدا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر، کوئی برابر، اور کائنات میں تمام کی تمام مخلوقات وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور رضا و قدر سے ہی پیدا ہوئی ہیں اور اس کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی مشیت، کیا؟ اللہ کی مشیت یہ ہر کام کے اندر شامل ہوتی ہے۔ یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی رضا ہر کام میں شامل ہو۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے کہ ان کا بندہ کفر کرے، لیکن کرتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو رضا عام طور پہ عوام میں مشہور ہے کہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہر کام میں نہیں ہے۔
قرآن کی آیت ذہن میں رکھیے گا، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر پہ راضی نہیں ہے۔ ہاں مشیت خدا بندی وہ ہر چیز کے اندر ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے یا اللہ کی مشیت ایزدی نہیں ہوگی وہ کام کائنات کے اندر نہیں ہو سکتا، بات ختم ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے سب سے پہلا اور سب سے اہم ترین بنیاد ایمان کی، شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور وہ نہ معبود ہے، نہ خالق ہے، نہ عبادت کا لائق ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ رزاق ہے۔ تمام کی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ اپنی صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ اصل پیغام اور یہ ہے وہ اصل بات کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی یہی تعلیم دی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی یہی تعلیم دی گئی تھی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تعلیم لے کے آ گئے۔ بیٹھ جاؤ صوفی، آرام تسلی سے پڑھو، اچھے بچے بن گئے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کا قائم کرنا، یہ ان عبارات میں سے ہے جو تینوں اعراب اس کے درست ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس صورت میں یہ بنے گا مبتدا خبر، اور شہادت اللہ الہ الا اللہ حال بنا لیں گے، حال کونی ہی شہادتا، اور شہادتی اللہ الہ الا اللہ بدل بنا لیں گے بنی الاسلام علی خمس سے۔ تینوں اعراب جو آپ پڑھیں گے، تینوں کے تینوں اعراب وہ صحیح اور درست ہیں اور تینوں پڑھے جا سکتے ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، میرے نسخے میں تینوں اعراب لگے ہوئے ہیں، شاید آپ کے نسخے میں بھی ہوں گے۔ تینوں طرح اس کا پڑھ لینا جائز بھی ہے، درست بھی ہے۔ نماز قائم کرنا، الصلاۃ عماد الدین، قرۃ عینی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ اور سبع یظلہم اللہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، اس میں آتا ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہتا ہو، یعنی احسن العلوم کا طالب علم۔ خلاصہ کلام یہ ہے۔ ہاں، ایک نماز پڑھ لی، اگلی نماز کا انتظار ہے، پھر تیسری نماز کا انتظار ہے، پھر تکرار ہے، پھر اس کے بعد پھر نماز ہے، تو سارا دن نماز ہی نماز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شکر اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو نماز ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے اور ایمان کی بنیاد میں سے ہے، ایمان کی عمارت کے پلروں میں سے ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو وہ نماز ہے وہ ایمان کا ستون ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ جو خیمہ ہوتا ہے اس کے کئی عماد ہوتے ہیں، اصل وہ جو درمیانی جس کی وجہ سے اس کی چھت اور اس کا تمام بناؤ سنگار قائم ہوتا ہے، وہ جو ہے اصل میں وحدانیت اور توحید ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اگر الیاذ باللہ واستغفر اللہ عقیدہ درست نہیں ہو اور پھر جتنی بھی عبادتیں چاہو کرو، نمازیں بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، حج پہ بھی جاؤ، لیکن اگر عقیدے کے اندر خرابی آ گئی ہے تو وہ نمازیں، وہ روزے اور وہ حج، والحج کا مردود علیک لا لبیک ولا سعدیک، فرشتے کہتے ہیں یہ حج بھی تیری طرح مردود ہے اور نہ تو مبارک ہے اور نہ تیری گواہی قبول ہے۔ اس لیے ہر عمل سے پہلے وہ اعتقاد کا درست ہونا اور صحیح ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور امام بخاری رحمہ اللہ بھی یہی سبق آپ حضرات کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے کتاب الایمان، یہ کتاب ہے ایمان کے بارے میں۔ صوفی کے دل میں جو قلبی کیفیت ہے وہ صحیح ہو جائے، تصدیق صحیح ہو جائے،
تو باقی سارے کے سارے کام وہ بھی آہستہ آہستہ ہو ہی جائیں گے۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور نماز کا قائم کرنا یہ اسلام کی بنیادی اراکین میں سے ہے، اور وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ اے پیغمبر، آپ ان سے زکوٰۃ لیا کریں، آپ ان سے صدقے وصول کریں۔ ہاں، یہ بھی علماء کا کام ہے، وقتاً فوقتاً عوام کو سمجھائے، ان کو عقل سکھائے۔ کوئی بھی دنیا میں یہ نہیں کہتا کہ میں آ گیا ہوں اور میرے سارے پیسے آپ لے لیں، بلکہ آپ نے ان کو ترغیب دینی ہوگی، آپ نے ان کو سمجھانا ہوگا کہ اللہ نے تجھے جو کچھ دیا ہے یہ سارا کا سارا اپنے اوپر نہیں لگانا ہے، اس کے حصے کرنے ہیں، اور ایک حصہ اس کا دین میں خرچ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ تیری نماز میں، تیری زکوٰۃ میں، تیرے اعمال میں جو کمی ہوئی ہے آخرت میں وہ اس صدقے کے بدلے میں معاف ہو جائے اور تیرا مسئلہ حل ہو جائے۔ ورنہ مجال نہیں کہ کوئی اپنے حساب کتاب کے بل بوتے پہ پاس ہو جائے۔ یا عائشہ منحور سے بعذبہ، اے عائشہ جس کسی سے باقاعدہ حساب کر لیا گیا وہ تو پھنس گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ اس آیت کی تفسیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے اور زیادتی کرتا ہے، نوافل کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ایک اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، مسلم ہے، اور مانعین زکوٰۃ کو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ کافر قرار دے کے ان سے قتال کیا تھا، اور صحابہ کرام کہتے تھے آپ تو اللہ کے دین کے خلیفہ ہیں، آپ خود کیوں لڑائی کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم ایک رسی اگر زکوٰۃ کی ان کے پاس رہ جائے گی نہیں چھوڑوں گا، لڑائی ضرور کروں گا ان کے ساتھ۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون کا انجام دیکھو، ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے افراد میں سے تھا، لیکن جو انکار کیا تو زمین میں دھستا چلا گیا۔ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ صلاۃ اصل میں کہتے ہیں دعا کو، اور شریعت میں اعمال مخصوصہ نیت مخصوصہ کے ساتھ مقام مخصوص پیدا کر لیے جائیں مسجد میں یا پاک صاف جگہ میں، یہ نماز کہلاتی ہے۔ اور زکوٰۃ تزکیہ، پاکی، صفائی، صاف کرنا، زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں تطہرہم وتزکیہم بہا، اس مال کی وجہ سے یہ پاک ہو جاتے ہیں اور ان کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے۔ والحج، اور نماز اور ایمان کا ایک بہت بڑا رکن وہ حج بیت اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو کوئی راستے کی قدرت رکھتا ہو اللہ کے لیے اس پہ حج کرنا ایک دفعہ ضروری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا، صحابی نے کہا العامنا هذا ام للابد، اے اللہ کے رسول یہ حج بس ابھی ہے یا یہ ہمیشہ ہر سال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل للابد، بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہر مسلمان زندگی میں ایک مرتبہ کعبہ مشرفہ، عرفات، مزدلفہ، منا جا کے اپنی حاضری لگوائے گا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے گا، اتباع کرتے ہوئے حضرت آدم، حضرت ابراہیم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا آپ پہاڑ پہ چڑھ جائیں، جبل کعبہ پہ یا جبل ابی قبیس پہ، اور وہاں سے اعلان فرمائیں کہ اے مسلمانوں
حج کے لیے کعبہ تیار ہے، آ جاؤ حج کے لیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ روئے زمین کے کس کس کونے سے کیسے کیسے مسلمان اللہ کے لیے حج کرنے آئیں گے۔ آج آپ دیکھیں گے آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا پہ ہر سال 30 لاکھ 35 لاکھ 40 لاکھ لوگ لبیک کہتے ہیں اور وہاں جا کے حج کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین۔ قرآن کریم اور روزوں کا آپس میں خاص تعلق ہے، اور دن میں روزہ رکھنا اور رات میں تراویح پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان مومن کے لیے ایسا عمل متعین کر دیا گیا ہے کہ اس سے تزکیہ اور اصلاح بہت آسان ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو صوم رمضان سب سے آخر میں ہے، حالانکہ اس کے علاوہ آپ جتنے بھی احادیث کے ذخیرے دیکھیں گے وہاں آپ کو نماز کے بعد صوم ملے گا۔ ہاں، اقامت الصلاۃ والصوم وایتاء الزکاۃ والحج، یہ جو ترتیب آگے پیچھے کر دی گئی ہے یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ حدیث کے راوی ہیں تو حضرت ابن عمر کے مطابق جو ترتیب ہے وہ ایسی ہی ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور بشر ہیں، انسان ہیں، ہو سکتا ہے ان سے حافظے میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہو اور انہوں نے پہلے زکوٰۃ لے آئے، پھر حج لے آئے اور آخر میں صوم رمضان لے آئے۔ حالانکہ جو باقاعدہ رائجہ ترتیب ہے وہ یہ ترتیب نہیں ہے، بلکہ وہ ترتیب وہی ہے کہ صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، حج، اس طرح ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ بہت بڑے آدمی ہیں، حدیث کے امام ہیں، اور حدیث کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک استاد اور ایک شیخ کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے اپنے شیخ کی باتوں کا بہت زیادہ لحاظ رکھا ہے، اور یہاں تک کہ آپ بخاری شریف کھول کے دیکھ لیں گے کتاب الصوم سب سے آخر میں ہے۔ وہ جو کتاب الصوم سب سے آخر میں لائے ہیں امام بخاری، وہ اس حدیث میں اپنے شیخ عبداللہ ابن عمر کی اتباع کرتے ہوئے لائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا کے اعتراضات اور سوالات اپنی جگہ پہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جس حدیث سے روایت لی ہے اور جس صحابی سے یہ روایت سند متصل مجھے مل رہی ہے اس میں جو ترتیب ہے وہ اس طرح ہے کہ صوم سب سے آخر میں ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی ترتیب کو اپنایا ہے۔ یہاں تک کہ آپ بخاری شریف کھولیں گے تو زکوٰۃ پہلے ہے، حج پہلے ہے اور صوم بعد میں ہے۔ یہ جو ترتیب ہے وہ اس حدیث کی اتباع میں ہے۔ صوفی جی بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ باب امور الایمان وقول اللہ عز وجل، یہ باب ہے ایمان کے معاملات کے بارے میں، ایمان کی ضروریات کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کا قول لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ الی قولہ المتقون، حدیث خرم، استدلال بالبعض، امام بخاری رحمہ اللہ کا خاص طریقہ ہے۔ اور قد افلح المؤمنون، یہ دو آیات امام بخاری رحمہ اللہ اسی سلسلے میں لائے ہیں کہ ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں۔ کیا ہے؟ ایمان کے بہت سارے اطراف ہیں، انواع ہیں، اکناف ہیں، طور طریقے ہیں، ایمان کے تقاضے ہیں، ایمان کے آداب ہیں، اور یہ سارے کے سارے جب آپس میں ملا لیے جائیں گے تو من استکملہا استکمل الایمان، جس کسی نے ان سب کو پورا کر لیا اس نے اپنے ایمان کو پورا کر لیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بظاہر جو دوسری آیات ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
یہ محل استشہاد لیس البر سے بہت زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ لیس البر کے اندر ایک کیفیت ایسی ہے جو مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی، کفار میں پائی جاتی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب بلکہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ کیفیت جو ہے وہ ایسی پیاری کیفیت ہے کہ صرف اور صرف مومن اور مسلمان میں پائی جاتی ہے۔ لہٰذا بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ اصل میں یہاں سے معتقدات بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں اور عملیات بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے انہوں نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس لیس البر کی آیت کے بارے میں علماء اور خاص طور پر مفسرین فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے 10 شعبے بیان کیے ہیں۔ کتنے؟ 10 شعبے، جس میں سے 5 کا تعلق اعتقاد سے ہے اور 5 کا تعلق عمل سے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مذہب و مسلک ہے کہ ایمان مرکب ہے، یزید و ینقص، بڑھتا ہے کم ہوتا ہے، اس لیے وہ پہلے یہ آیت لے کے آئے ہیں تاکہ ہمارا وہ دعویٰ مضبوط اور ثابت ہو جائے کہ ایمان کے کئی حصے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى قوله المتقون۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفی، یہ کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے علاقے کے ہیں۔ امام بخاری بھی جعفی ہے نا، ہاں، امام بخاری کا ایک نام الامام الجعفی بھی ہے، تو یہ حضرت کی گاونڈی ہیں۔ کون ہے؟ گاونڈی ہیں۔ قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا سلیمان بن بلال عن عبد الله بن دینار عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 60 اور کچھ شعبے ہیں اور حیا بھی ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ محدثین اور علماء کرام نے باقاعدہ ایمان کے شعبوں پہ کتابیں لکھی ہیں۔ ابو بکر بیہقی کی شعب الایمان، اب آپ قلم اٹھا لیجئے، اب آپ کو جو ہے نا کچھ اہم ترین باتیں لکھوائی جائیں گی۔ ابو بکر بیہقی کی شعب الایمان معروف اور مشہور ہے۔ ابو عبداللہ حلیمی کی شعب الایمان معروف ہے۔ اسحاق قرطبی کی شعب الایمان معروف ہے۔ لکھ لیا؟ ابو بکر بیہقی کی شعب الایمان، ابو عبداللہ حلیمی کی شعب الایمان، اور اسحاق قرطبی کی شعب الایمان، امام ابو حاتم کی شعب الایمان۔ شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اعلی اللہ مقامہ کا یہ طریقہ تھا کہ حضرت جو ہے وہ شعب الایمان کے حوالے سے علامہ بدر الدین عینی صاحب عمدۃ القاری نے اس میں بہت اعلیٰ اور مفصل تفصیل کی ہے۔ ان کی وہ تفصیل حضرت مدنی رحمہ اللہ اٹھا کے بخاری شریف کے درس میں لے آتے تھے اور باقاعدہ طلباء کرام کو وہ پڑھ کے سناتے تھے اور نوٹ کرواتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ہمارے شیخ اور ہمارے والد اور ہمارے وسیلتنا الی اللہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی عمل فرماتے تھے کہ باقاعدہ وہ پوری عبارت لا کے یہاں طلباء کو نوٹ کرواتے تھے کہ بدر الدین عینی شعب الایمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور میں نے بھی اپنے حساب سے ٹوٹی پھوٹی کوشش کی ہے کہ آپ کو بعینی ہی وہ سارے کے سارے شعبے نوٹ کرا دیے جائیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے، علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کون؟ علامہ نووی
کہ شعب الایمان کی بنیاد وہ حدیث ہے الایمان بضع و سبعون شعبہ، الایمان بضع و سبعون، یہاں امام بخاری 60 کہہ رہے ہیں اور علامہ نووی 70 کہہ رہے ہیں، بضع و سبعون شعبہ اعلیها لا الہ الا اللہ و ادناها اماطۃ العزا عن الطریق، اعلیها لا الہ الا اللہ و ادناها اماطۃ العزا عن الطریق، ایمان کا اعلیٰ ترین شعبہ وہ توحید ہے اور وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے، اور ایمان کا سب سے آخری شعبہ وہ راستے سے تکلیف دی چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کے تقاضوں میں سے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے شعبوں کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں اگر ان کے مجموعے کو جمع کر لیا جائے تو یہ ساری کی ساری ملا کے 77 شعبہ 77 شعبے بنتے ہیں ایمان کے۔ کتنے بنتے ہیں؟ 77 شعبے بنتے ہیں۔ اور علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ عمدۃ القاری میں کہتے ہیں کہ ایمان کی تقسیم کی جائے گی 3 اقسام پر، ایمان کی شعبوں کی تقسیم کی جائے گی 3 اقسام پر۔ نمبر 1 اعتقادیات، نمبر 2 اقوال یا لسانیات، اور نمبر 3 عملیات۔ اور اس کے بعد پھر علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ ایمان کی پہلی تقسیم یعنی اعتقادیات، کیا لکھو گے؟ ایمان کی پہلی تقسیم یعنی، اچھا یہ ایمان کی تقسیم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم تو خود بسیط والے ہیں، یہ شعب الایمان ہے۔ ہاں صوفی جی گڑبڑ نہ کر دینا، ٹھیک ہے۔ شعب الایمان کی پہلی تقسیم جو اعتقادیات کی طرف ہوگی، اس کے کل 30 شعبے ہیں۔ کتنے شعبے ہیں؟ 30 شعبے۔ قال رحمہ اللہ تعالی، لکھو صوفی جی، ہاں عربی بہترین لکھو۔ قال رحمہ اللہ تعالی ان اصل الایمان هو التصدیق بالقلب والاقرار باللسان، ان اصل الایمان هو التصدیق بالقلب والاقرار باللسان لكن الایمان التام هو التصدیق والاقرار والعمل۔ فهذه 3 اقسام، دیکھ رہے ہو 3 قسمیں ہیں، تصدیق، اقرار اور عمل۔ فهذه 3 اقسام، الاول یرجع الى اعتقادیات، الاول یرجع الى اعتقادیات
وَهِيَ تَتَشَعَّبُ إِلَى 30 شُعْبَةً وَهِيَ تَتَشَعَّبُ إِلَى 30 شُعْبَةً، اور یہ جو پہلا قسم ہے اعتقادیات کا، اس کے 30 شعبے بنتے ہیں۔ لکھ لیا؟ نمبر 1، الایمان باللہ تعالی، اللہ کے وجود پہ ایمان رکھنا۔ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْإِيمَانُ لِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَقُدْرَتِهِ، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت، اللہ کے احکام، اللہ کی مشیت، سب کچھ شامل ہے اس میں۔ الایمان باللہ تعالی۔ نمبر 2، اعتقاد حدوث ما سوى اللہ تعالی، اعتقاد حدوث ما سوى اللہ تعالی، اللہ کے سوا ہر چیز حادث ہے، اس بات کا ایمان رکھنا۔ اعتقاد حدوث ما سوى اللہ تعالی۔ اور حادث کا معنی کیا ہے؟ نو وجود۔ حادث کسے کہتے ہیں؟ نو وجود، یعنی جو بعد میں پیدا ہوا ہے، پہلے سے نہیں تھا، جو بعد میں پیدا ہوا ہے اس نے ختم بھی ہو جانا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اس موضوع پہ حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ضرب الخاتم علی حدوث العالم لکھو، یہ سبق کا حصہ ہے بھائی۔ ضرب الخاتم علی حدوث العالم، اور اس کی شرح مرقات الطارم، مرقات الطارم الی ضرب الخاتم، یہ حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی تصانیف۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ تقریر دل پذیر لکھو۔ حضرت شاہ صاحب کی کتاب کا نام ہے ضرب الخاتم، اور دوسری کتاب کا نام ہے مرقات الطارم، اور حضرت نانوتوی کی کتاب کا نام ہے تقریر دل پذیر۔ بہت زبردست تقریر ہے، ایمان کے شعبے بیان ہوئے اس میں۔ نمبر 3 شعبہ، الایمان بالملائکہ، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانا۔ وہ ایک نوری مخلوق ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ جو حکم کرتا ہے وہی کرتے ہیں، اور لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے۔ سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں، اور نہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ ان کے بچے ہوتے ہیں، نہ ان کو کوئی حاجت پیش آتی ہے، اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 3 الایمان بالملائکہ۔ نمبر 4 الایمان بکتبہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم اور دیگر صحائف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 50 صحیفے دیے گئے تھے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، اور اس کا ماننا ضروری ہے، اور اس سے زیادہ بڑی کتاب کائنات میں کوئی نہیں، یہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی؟ جی ٹھیک ہے، اچھا جی۔ نمبر 5 الایمان برسلہ، اللہ کے رسولوں میں ایمان رکھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے رسول نبی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ دنیا سے گئے، فوت نہیں ہوئے، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو تفاصیل ہیں، یہ سب جب آپ ملا لیں گے، الایمان برسلہ، اللہ کے رسولوں پہ ان کی تفاصیل سمیت ایمان رکھنا، یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ نمبر 6 الایمان بالقدر خیرہ و شرہ، اللہ کی مشیت اور اللہ کی قدرت، خواہ وہ خیر ہو یا وہ شر ہو، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے
وہ اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، رضا نہیں کہہ سکتے، وہ پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ بہرحال الایمان بالقدر خیرہ و شرہ، معتزلہ و خوارج کا آپ جانتے ہیں اختلاف۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ خلق معصیت کری نہیں ہے، بلکہ کسب معصیت بہت بری بات ہے۔ خلق معصیت نہ ہوتا تو پھر آزمائش کیسے ہوتی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا پہ کیسے عمل ہوتا؟ نمبر 7 الایمان بالیوم الآخر، آخرت پہ ایمان رکھنا۔ وَيَدْخُلُ فِيهِ السُّؤَالُ فِي الْقَبْرِ وَالْبَعْثِ وَالنُّشُورِ وَالْحَشْرِ وَالْمِيزَانِ۔ گھبراؤ نہیں، دوبارہ لکھواتا ہوں۔ نمبر کیا تھا؟ نمبر 7 الایمان بالیوم الآخر۔ جلدی جلدی لکھو، ٹائم کم ہے۔ الایمان بالیوم الآخر وَيَدْخُلُ فِيهِ السُّؤَالُ فِي الْقَبْرِ وَالْبَعْثِ وَالنُّشُورِ وَالْحَشْرِ وَالْمِيزَانِ۔ آپ بھی دورے کے طلباء ہو نا، 8 سال پڑھ چکے ہو، ماسٹرز کر رہے ہو، تو ماسٹرز کے بچے تو ایسے نہیں لکھتے جیسے آپ لوگ لکھ رہے ہو، تو بڑی تیز ہوتے ہیں۔ نمبر 8 الوثوق علی وعد الجنہ، الوثوق وثق یثق، یقین رکھنا، ساتھ ہے، جنت برحق ہے، جنت ملے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رضا سے اور فضل سے ایک نہیں بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، وہ حضرت حارثہ کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا میرا بیٹا حارثہ آپ کے ساتھ جنگ میں شہید ہوا ہے اور لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، مجھے بتائیے میرا بیٹا جنت میں ہے تو اچھی بات ہے، اور نہیں ہے تو میں مدینہ میں ایسا کوحرام مچاؤں گی کہ دنیا یاد کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ہوا فی جنان، وہ ایک جنت میں نہیں ہے بلکہ کئی جنتوں کے اندر ہے۔ تو یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ صوفی جی کو ایک نہیں بلکہ بہت ساری جنتیں عطا فرما دے۔ وَظَنِّي فِيكَ يَا سَنَدِي جَمِيلُ، اے میرے خدا میں جیسا بھی ہوں لیکن آپ تو بہت بڑے ہیں، ہاں، اور آپ تو بہت ہی بڑے کرم والے ہیں، اس لیے میرا ظن اور میرا یقین آپ کے بارے میں بڑا اچھا ہے۔ وَالْوُثُوقُ عَلَى وَعْدِ الْجَنَّةِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کے ذیل میں یہ بھی شعبہ آتا ہے کہ جنت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 9 الیقین بوعید النار، الیقین بوعید النار وعذابها، یقین رکھنا کہ جہنم بھی ہے اور اس کا عذاب ملے گا۔ وَأَنَّهُمَا لَا تَفْنِيَانِ، اور نہ جنت ختم ہوگی نہ جہنم ختم ہوگی، یہ بھی اس کا حصہ ہے دونوں کا، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّهُمَا لَا تَفْنِيَانِ، الوعید الیقین بوعید النار وعذابها والاعتقاد علی انہما لا تفنیان۔ نمبر 10 محبت اللہ تعالی، اللہ سے پیار، اللہ سے محبت، اللہ کا قرب۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر اللہ سے محبت ہے تو اس محبت کا اظہار اور اس محبت کا سچا دعویٰ وہ اتباع سنت کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی قل ان کنتم تحبون اللہ، اس کے ذیل میں تفسیر مدارک میں ہے کہ جو کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور سنت کے اتباع کے بجائے بدعت پہ چلتا ہو فَهُوَ كَذَّابٌ، وہ جھوٹا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب کا مستحق ہوگا، اور وہ جو سنت کا چور ہے۔ یہ کہتے ہیں بدعتی، ہاں، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اپنی موٹر سائیکل اور اپنی گاڑی کو بھی مدنی گاڑی اور مدنی موٹر سائیکل کہتے ہیں۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی، اور شکل ان کی دیکھو، کام ان کے دیکھو تو یقین کرو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کاموں کا کبھی سنا بھی نہیں ہوگا جو کام یہ کر رہے ہیں۔ ہرا تکیہ، ہری لائٹر، ہاں، اور نہ جانے پتہ نہیں کیا کچھ اس میں ہرا نکل آیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم عاشقین رسول ہیں۔ تفسیر مدارک کا حوالہ یاد رکھیے گا، عاشقین رسول وہ نہیں ہے، عاشقین رسول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو گے تو اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔
ورنہ اللہ کی محبت کا دعویٰ تفسیر مدارک والا کہتا ہے فہو کذاب، اور جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 12 محبت النبی. نمبر 11 محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور جنون کی حد تک محبت کرنا اور آپ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرنا، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے. وَيَدْخُلُ فِيهِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنا. وَاتِّبَاعُ سُنَّتِهِ، اور آپ کی سنت کی اتباع کرنا یہ بہت ضروری ہے. سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 12 الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ ہی کے لیے پیار و محبت، اللہ ہی کے لیے ناراضگی اور غصہ. وَيَدْخُلُ فِيهِ محبت اہل البیت وَأَصْحَابِهِ، اس میں اہل بیت اور صحابہ سے محبت داخل ہے. ہم کیوں ابو بکر و عمر اور عثمان اور علی پہ جان فدا کرتے ہیں، اور کیوں ہم ان پہ قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں؟ الحب فی اللہ، اللہ کے لیے. ہاں ہم کیا جانتے ہیں کہ ابو بکر و عمر اور عثمان کیسی شخصیات تھیں؟ ہمیں تو نہیں معلوم. ہاں ہم تو ان کے زمانے میں نہیں تھے، نہ ہم نے ان کا مشاہدہ کیا، نہ ہم نے ان سے بات کی، نہ ہم نے ان کو دیکھا. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسے علم کے ثمرات نازل ہوئے ہیں، اس کا اثر ہم پہ بھی آیا ہے، اور ہم ایک انجانی شخصیات سے بھی محبت اور پیار کرتے ہیں اور ان کو ہم پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 13 الاخلاص و اخلاص، سورہ اخلاص. اور اخلاص کا ہمارے دین کے اندر بہت بڑا اعتبار ہے. اگر کوئی مخلص نہیں ہوگا تو اس کا عمل معتبر نہیں ہوتا. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن بھی کہتا ہے کہ یہاں تک کہ ظاہری حالت کا اتنا اعتبار نہیں ہوتا جب کہ دل مطمئن ہو ایمان کے اوپر. سمجھ میں آئی بات؟ اور حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب مدظلہ العالی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اخلاص کا مطلب بتائیے، اخلاص کیا چیز ہے؟ حضرت کا جواب سنا، فرمایا کہ دیکھو قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں. سورہ بقرہ ہے، اس میں بقرہ موجود ہے. مائدہ ہے، اس میں مائدہ موجود ہے. انعام میں انعام موجود ہے. اعراف میں اعراف موجود ہے. سورہ اخلاص میں اخلاص کا ذکر ہے نہیں ہے. تو یہ تمہاری بس کی بات ہی نہیں ہے، آرام سے بیٹھو. سمجھ میں آئے گا؟ اخلاص یہ قلبی کیفیت کا نام ہے، اور اخلاص یہ اس پہ آپ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، اس پہ آپ اشارہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو راز اور نیاز کا رشتہ ہے اور نیت ہے، اسے اخلاص کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ وَيَدْخُلُ فِيهِ تَرْكُ الرُّؤْيِ وَالنِّفَاقِ، اور اخلاص کے اندر جو ہے وہ دکھانا، الرأی، ہاں پشتو میں کہتے ہیں زان خیل، ہاں دکھانا، والنفاق، اور ڈبل پالیسی، اس سے بھی دور ہو جانا، یہ بہت ضروری ہے. نمبر 14 التوبۃ والندم علی المعاصی، اللہ سے توبہ اور ندامت گناہوں پہ. یہ اسلام کا اور ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی گناہ کو گناہ نہ سمجھے فقط کفر، کافر ہو جائے گا. اور کوئی گناہ قصدن کرتا ہو، امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک وہ بھی کافر ہو جائے گا. قصدن نماز چھوڑ دی، کافر. قصدن روزہ چھوڑ دیا، کافر. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے. نمبر 15 الخوف من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنا بہت ضروری ہے. ہاں قرآن کریم کو کوئی آیت بتاؤ اللہ تعالیٰ کے خوف کے بارے میں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کے دل اور ان کی کھالیں وہ کپ کپا اٹھتی ہیں اور ہل جاتی ہیں اللہ کے خوف سے. سمجھ میں آئی بات؟ جی بالکل. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے متعلق قرآن کریم میں بے شمار آیات ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جب اللہ کا خوف آ جائے گا تو پھر مخلوق اور دنیا کے خوف سے بے نیاز ہو جاؤ گے.
اور کسی سے پھر ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 16 الرجاء، اللہ کی رحمتوں کی امید رکھنا، صرف ڈرنا نہیں ہے بلکہ امید بھی رکھنی ہے۔ پیوستر شجر سے امید بہار رکھ۔ الایمان بین الخوف والرجاء، میرے خیال میں حدیث نہیں ہے، یہ مقولہ ہے، کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، بہرحال اس پہ تحقیق کر لیں گے۔ تو الرجاء، اللہ کی رحمتوں سے امید رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 17 ترک الیأس والقنوط، نا امیدی اور مایوسی کو چھوڑ دینا۔ ترک الیأس والقنوط، قال ومن یقنط من رحمت اللہ الا القوم الضالون، یہ ہے وہ قنوط، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، صحیح ہے۔ ترک الیأس اور والقنوط، بہرحال کتنے نمبر ہو گئے؟ نمبر 18 لکھو الشکر، اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تعالیٰ قدردان ذات ہے، اللہ تعالیٰ کو شکر گزار بندے اور مخلوق بہت اچھی لگتی ہے، اور یہی عقل کا تقاضا ہے، یہی ضمیر کا تقاضا ہے، اور یہی غیرت کا تقاضا ہے کہ بندہ افلا اکون عبدا شکورا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا قدردان بندہ ہوں۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک، اس کے باوجود آپ بڑی بڑی نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اعمال کرتے تھے۔ جب صحابہ پوچھتے تھے کہ آپ اتنی کوشش کیوں کرتے ہیں، آپ جواب دیتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا قدردان بندہ نہ بنوں؟ ضرور بنوں گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 19 الوفا، وفاداری۔ حضرت والد صاحب فرماتے تھے قول پختہ ہو، دل مخلص ہو، عمل صادق ہو، یہ ہے وفاداری۔ قول پختہ ہو، دل مخلص ہو، عمل صادق ہو۔ اگر ایسا کوئی بندہ آپ کو دنیا میں مل جائے تو مبارک ہو، آپ دنیا میں بادشاہ بن گئے، لیکن ایسا آدمی ملنا یہ بڑی نصیب والی بات ہے۔ نمبر 20 الصبر، چپے خشی نو بیامی خشا، کیا چپے خشی نو بیامی خشا، جب آ گئی ہے تو پھر پشتوں میں کہتے ہیں محض بن جاؤ، اپنے آپ کو مضبوط کرو اور تیار ہو جاؤ مقابلے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرانا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آزمائشوں پہ، تکالیف پہ، مشکلات پہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا اور اللہ کی مشیت پہ راضی ہو جانا، یہ ایک بہت بڑا ایمان کا شعبہ ہے۔ نمبر 21 التواضع، ہاں اپنے آپ کو عاجزی اختیار کر لینا۔ فقیر عاجزی کرے، غریب آدمی عاجزی کرے، شیخ سعدی کہتے ہیں وہ تو ہے ہی عاجز، اس سے کیا بڑا کمال ہے۔ ہاں بڑا آدمی، بادشاہ اور مقام اور مرتبت والا عالم اور مسلمانوں کا رہنما عاجزی کرے، یہ ہے اصل وہ طریقہ عاجزی کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ التواضع ويدخل فيه توقير الاکابر، اور اس میں بڑوں کی عزت کرنا بھی اس کا لازمی حصہ ہے۔ ہاں تواضع کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہوئی ہوں اور میرے علاوہ سب کچھ بھی نہیں ہے، غلط بات ہے۔ نمبر 22 الرحمت، اور رحم کرنا۔ وارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ لوگوں کے ساتھ رحیم اور کریم معاملہ کرنے والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وَيَدْخُلُ فِيهِ شَفْقَةُ الْأَصَاغِرِ، اور اس میں چھوٹوں سے محبت کرنا بھی شامل ہے۔ وَيَدْخُلُ فِيهِ شَفْقَةُ الْأَصَاغِرِ، چھوٹوں سے پیار محبت ضرور کرنا چاہیے، اور ان سے یعنی اس طرح کا ایک شفقت کا، محبت کا تعلق رکھنا چاہیے
کہ کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی چھوٹا بچہ لایا جاتا، آپ لازماً اس کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور اس سے محبت فرماتے تھے۔ اور اسی معاملے میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یعنی وہ ظاہر بات ہے انسان ہے اور بچے کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، کسی بھی وقت وہ جاری ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے جسد اقدس پہ انہوں نے پیشاب بھی کیا، لیکن آپ نے بچوں سے شفقت لازماً رکھی اور طہارت حاصل کر لی، اس کی وجہ سے آپ نے بچوں کو دور نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 23، الرضا بالقضاء، اللہ کی قضا میں راضی رہنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک حادثے میں ایک دن میں 100 بیٹے شہید ہوئے۔ کتنے بیٹے؟ 100 بیٹے ایک دن میں ایک حادثے میں شہید ہوئے۔ حضرت اللہ کی رضا پہ راضی رہے اور کوئی شکایت انہوں نے نہیں کی کہ کیا ہوا ہے۔ الرضا بالقضاء، اے اللہ جو آپ کا فیصلہ ہو میں اس پہ راضی ہوں، یہ ہے مومن کی ایمان کا شعبہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ نمبر 24، التوکل۔ کیا؟ ہاں، توکل۔ تعطل جائز نہیں ہے، توکل جائز ہے، یعنی جائز اور ضروری اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ وہ حدیث آپ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ صحابی آئے اور انہوں نے کہا میں نے اونٹ کو توکل پہ چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسا توکل ہے؟ پہلے جاؤ اس کا گھٹنا باندھو اور پھر اس کے بعد اب جو ہے توکل کرو کہ یہ کسی چور سے، ڈاکو سے، مشکلات سے محفوظ رہے گا، اللہ کی حفاظت میں رہے گا، یہ ہے توکل۔ ورنہ تو توکل تو بڑی عجیب چیز ہو جائے گی، آپ چڑھو اوپر 4تھی منزل پہ اور توکل کر کے چھلانگ لگاؤ اور صوفی کہے میں نے توکل کیا تھا، میں تو قبر میں پہنچ گیا، تو یہ تو غلط بات ہو جائے گی۔ اور نمبر 25، ترک العجب، تکبر چھوڑنا پڑے گا، خود پسندی چھوڑنی پڑے گی، میں کو چھوڑنا پڑے گا اور لوگوں کی فکر کرنی پڑے گی۔ تبلیغ والے کہتے ہیں نا میں کو چھوڑ دیں تو باقی سب مسئلہ حل ہو جائے گا، صحیح کہتے ہیں وہ بھی ایمانی تعلیمات ہیں اور وہ بھی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ترک العجب ويدخل فيه ترک مدح نفسه وتزکیتها، ترک العجب ويدخل فيه ترک مدح نفسه وتزکیتها۔ نمبر 26، ترک الحسد، قل اعوذ برب الفلق، آخر میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ حضرت والد صاحب فرماتے تھے یہ ٹھیکہ مولویوں نے لیا ہے۔ کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ حسد بہت ہی گندی چیز ہے، ہمارے اسلام اور ایمان میں ناپسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو اس سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ نمبر 27، ترک العقد، یعنی کینہ اور بغض چھوڑ دینا۔ ترک العقد، کینہ اور بغض کو چھوڑ دینا، دلوں میں باتوں کو بید چھوڑ دینا، لوگوں کے خلاف دلوں میں باتیں پالنا اور غصے پالنا، دشمنیاں پالنا، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ خیر اور لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا، یہ ہے مسلمان کے ایمان کا شعبہ۔ کتنے ہو گئے؟ 27 ہو گئے نا۔ 28، ترک الغضب، حضرت والد صاحب فرماتے تھے میری طرح ٹھنڈے اور خوش رہا کرو۔ کیا؟ اور پھر فرماتے تھے کہ میں غصہ نہیں کرتا ہوں، میرے پہ واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ پشاور کے کوئی عالم تھے، بہت بڑی بڑی گالیاں دیتے تھے لوگوں کو۔ کسی نے کہا مولوی صاحب اتنے بڑے عالم ہیں آپ، اتنی بڑی بڑی گالیاں، کہتے تھے میں نہیں دیتا، یہ میرے پہ واجب ہو جاتی ہیں، نہیں دوں گا تو کام نہیں بنے گا۔ اور خدا کی قسم یہ ابھی 1-1.5 سال ہوا ہے ہمیں مدرسے کو سنبھالتے ہوئے، اور حضرت والد صاحب کی یہ بات یاد آتی ہے کہ میں تو گالی نہیں دیتا لیکن میرے پہ واجب ہو چکی ہے، اب نہیں دوں گا تو کام خراب ہوگا، لہٰذا ضروری ہو جاتی ہے۔ بہرحال غضب جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے،
اپنے آپ کو بس افلاطون سمجھنا، تیس مار خان سمجھنا اور لوگوں کے آگے خرش پرش بن کے بیٹھ جانا، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے نہیں۔ ہاں بالکل یہ جلال ہے۔ بہرحال جس سال ہم موجود تھے اس سال حضرت نے یہ فرمایا کہ میری طرح پیار اور محبت کیا کرو، اور خدا کی قسم حضرت نے جن لوگوں نے حضرت کا پیار دیکھا ہے، اور جن لوگوں نے بلکہ طلباء نے بھی بہت قریب سے دیکھا ہے، ویسا پیار اور محبت وہ شاید ہی آئندہ کائنات میں نہ ملے۔ ایک شعر ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں بالکل۔ ترک الغضب، اور غصے کو بھی چھوڑ دو۔ نمبر 29 ترک الغش، ہاں صوفی جی کرپشن چھوڑنی پڑے گی، اور دھوکہ چھوڑنا پڑے گا، ملاوٹ چھوڑنی پڑے گی۔ وَيَدْخُلُ فِيهِ ظَنُّ السُّوءِ، اس میں بدگمانی بھی شامل ہے۔ کتنے نمبر ہو گئے؟ نمبر آگے پیچھے ہو گئے، 30 پورے کریں گے، 29 ہو گئے۔ نمبر 30 ترک حب الدنیا، دنیا کی چیزوں سے دل ہٹا کے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی طرف دل کو لگا لینا، یہ ایمان کا 30واں شعبہ ہے۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، کہتے ہیں کہ ہر گناہ کا جو شروع ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ اگر حب الدنیا راس کل خطیہ سے انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لے تو اس کے جو اعتقادیات کا 30واں شعبہ ہے ترک حب الدنیا، اللہ تعالیٰ اس میں اس کو کامیابی دے دیں گے۔ بات سمجھ میں آئی صوفی جی؟ ہاں یہ 30 شعبے آپ نے یاد کرنے ہیں، اور آپ کو یہ ساری کی ساری تفصیل سمجھ میں آنی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ حضرت والی صاحب کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ آپ اور ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ سایہ محترم سلامت رکھے، جو وفات ہو گئے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ جامعہ عربیہ احسن العلوم کے چپے چپے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ خیر نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علم اور عمل ہمارے لیے آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزائن سے ہر چیز کا انتظام فرمائے۔ طلباء اور علماء کو تنگی سے محتاجی سے اللہ تعالیٰ محفوظ و معمون رکھے۔ دن بدن جو پریشانی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور ہر قسم کی رکاوٹیں ہیں، ہمارا توکل اور ہمارا ایمان اللہ پہ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ ہی اپنے غیب کے خزائن سے ہر مشکل کو آسان کر دیں، ہر دعا قبول فرما لیں، اور اپنا خاص فضل و احسان شامل حال فرما دیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردا دے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔